بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم حمد کے بقیہ اشعار کی تشریح پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شعر پڑھتے ہیں۔ مطلوبہ شعر ہے: انگوروں کی بیل چڑھائی، انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کی قالین بچھائی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ایک پھل کا انتخاب کر رہے ہیں، اور وہ پھل ہے انگور۔ اور شاعر کے تخیل اور تصور کے مطابق انگوروں کی بیل چڑھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر چڑھنے کی صلاحیت اس چیز کے اندر ہوتی ہے جس کو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہو، اور وہ جاندار۔ لیکن یہاں پر جو انگور کی بیل ہے، انگور کا پھل جس بیل پر لگتا ہے، اس بیل کے اندر نہ تو شعور ہے نہ عقل ہے، لیکن جاندار ضرور ہے۔ تو اس جاندار کو کسی درخت پر چڑھنے کی، یا کسی سرکنڈے پر، یا کسی چھپر پر، یا کسی لوہے کے پائپ پر چڑھنے کی جو صلاحیت، یا کسی تار پر چڑھنے کی جو قوت اور صلاحیت عطا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ انسان برتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے اس وقت جب اس طرح کی ایک بے شعور اور بے عقل چیز کو، جو کہ جاندار تو ہے لیکن عقل اور شعور اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ کسی درخت پر چڑھ رہی ہوتی ہے، یا کسی تار پر چڑھ رہی ہوتی ہے، یا کسی لوہے کے پائپ پر چڑھ رہی ہوتی ہے، تو انسان برتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ دیکھو، یہ میرے مالک کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی کبریائی کا نتیجہ ہے کہ یہ بیل جو ہے یہ درخت کے اوپر یا تار کے اوپر چڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ سبزے کی قالین بچھائے۔ اس میں شاعر سبزے کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت اور مطلق العنان ہونا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے اس پوری دنیا پر، خواہ وہ پہاڑ ہوں یا میدان ہوں یا صحرا ہوں، جہاں کہیں بھی پانی کی موجودگی ہوتی ہے، پانی اس جگہ کو سیراب کرتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے سبزے کو اگا دیتا ہے، اور دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس زمین پر سبزے کی قالین بچھے ہوئے ہیں، اور یہ سبزے کی قالین بچھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا، اس کی تعریف و توصیف ہے۔